جب پہلی قرآن کی آیت اتری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، غور سے سنو اسے. یہ آیت جب اتری اس وقت مکے کی حالت کیسے تھی؟ چوری تھی، زنا تھا، خون ریزیاں تھی، قتل و غارت گری، ننگا طواف، سب کچھ ہے، سارے گناہ موجود ہیں. مگر قرآن کی پہلی آیت کیا اتر رہی ہے؟ اقرا. کیا کرو؟ پڑھو، علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے یہ سارے گناہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. صرف دنیا میں جو بھی علمی کام کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. دنیا میں کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، کبھی زندگی میں مت سوچو. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اگر ایک آدمی بھی یہاں بیٹھے گا اتنی ہی جوش سے میں تقریر کروں گا جتنی اتنے مجمع میں کر رہا ہوں. مجھے تمہیں راضی کرنا ہی نہیں ہے. میرا مقصد تم ہو ہی نہیں، میرا مقصد اللہ ہے. مجھے اسے راضی کرنا ہے، اس لیے کہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ میں انسان کو راضی کر سکوں. کون سا ڈگری پڑھنا، کیا پڑھنا بچوں کو معلوم نہیں ہوتا. SSLC کے بعد +2 کے بعد کیا پڑھنا نہیں معلوم ہوتا. یہ دعا پڑھو، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي. اللہ وہی علم دے جس سے مجھے میرے خاندان کو فائدہ پہنچے. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں پڑھے کچھ اور ہیں، کام کچھ اور کر رہے ہیں. وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي. پڑھاؤ بچوں کو. اللہ وہ علم عطا فرما جس سے مجھے فائدہ پہنچے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء اکرام، دعات حضرات، اور آج کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ چھوٹے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اللہ عز و جل کا. اللہ نے مجھے اس مجلس میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے. بعدہ میں اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا. انا ارید وانت ترید واللہ یفعل ما یرید. میرا ارادہ کچھ اور، تمہارا کچھ اور، اللہ وہ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہے. آپ نے پنڈال لگایا، اللہ کو منظور نہیں تھا، پنڈال نہیں ہے. آپ نے باہر مجلس سجائی، اللہ کی مرضی اندر کرنے کی تھی، وہ اندر ہوا. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا ضروری نہیں ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا. اس لیے آپ بے فکر رہیں. آپ کو آپ کی نیت اور آپ کی محنت کا اجر اللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. میں تھوڑی سی باتیں علم اور مدرسے کے بارے میں آپ بھائیوں کے حوالے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جگہ لیتا ہوں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، ہر آدمی، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. ماں بہن آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں. مشہور قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کی عبادت علم کے بغیر ناممکن ہے. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، کیسا نماز پڑھیں گے؟ آپ کو حج کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، کیسے حج کریں گے؟
آپ کو اگر نہیں معلوم ہے کرنا کیا ہے، کیسے عبادت کریں گے آپ؟ اس لیے اللہ نے جو کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کام کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ آج صبح کے درس میں نے کہا ایک نماز کی 9 شرطیں ہیں، ایک شرط وضو بنانا ہے، ایسے اور 8 شرطیں ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو کیسے نماز پڑھیں گے آپ بھائی؟ آپ کے آنے کا مقصد اگر پورا کرنا ہے، علماء اکرام ایک لفظ لکھتے ہیں، اہل علم کا لفظ ہے یہ، وَبِالْعِلْمِ يُعْبَدُ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَبِالْعِلْمِ يُعْبَدُ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، علم ہی کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا طواف میں کتنے چکر ہیں؟ 7 ہیں 14 ہیں؟ بولو بھائی۔ الٹا چکر مار کر آنے والے لوگ بھی ہیں دنیا میں، سیدھا نہیں، خانہ کعبہ کا الٹا طواف کر کے آنے والے بھی ہیں۔ کوئی گروپ ایسی نہیں ہوتی ہماری، ایک آدمی ایسا ضرور ہوتا ہے صفا مروہ کے 14 چکر کاٹنے والا۔ علم نہیں ہے، بغیر علم کے جاتے ہیں، الٹا سیدھا کر کے آتے ہیں۔ میرے ایک استاد ہیں شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی، نام سنا ہے؟ نام سنے ہیں؟ ان کے گاؤں کے آدمی ان کے ساتھ حج پر گئے، کمرے الگ الگ تھے، حج مکمل ہو گیا، پورا حج ہونے کے بعد جاتے وقت پلین میں گئے، آتے وقت دونوں فلائٹ میں بازو بازو بیٹھے۔ شیخ نے خود کہا، یہ بازو جو آدمی بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت ایک دعا میں بہت پڑھا، میں پورے حج میں پڑھا، طواف میں بھی پڑھا، سعی میں بھی پڑھا، عرفہ میں، مزدلفہ میں، مینا میں، ہر جگہ ایک دعا میں بہت پڑھا۔ کون سی دعا پڑھے جی؟ لا الہ الا انت سبحانک، ذرا زور سے، کیا ہے جی آواز، ماشاءاللہ۔ حضرت تمہیں کیا بولتے سو ہمیں بھی بولتی ہیں، دیکھو جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ماشاءاللہ۔ یہ دعا ہے، وہ صاحب یہ نہیں پڑھے، وہ صاحب پورے حج میں پڑھ کے آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا پڑھ کے آئے؟ تو نہیں پڑھے، تا پڑھے۔ معنی ہے نا زمین آسمان ہو جائے گا اور آسمان زمین ہو جائے گی۔ اصل جو دعا ہے اس کا معنی ہے لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے اللہ، ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گنہگاروں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ ایک عاجزی ہے، ایک عاجزی ہے۔ وہ صاحب جو پڑھ کے آئے نا، اس کا معنی یہ ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے۔ غور سے سنو، یہ غور سے سنو، بے شک تو اے اللہ ظالموں میں سے ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ میرے عزیز پیارے بچوں، عزیز پیارے بچوں، یہ ایک جلسہ چل رہا ہے، جلسے میں جلسہ مت کرو، یہ ایک جلسہ بس ہے، یہ ایک جلسے میں ہمارے ساتھ رہو، تمہیں الگ سے جلسہ مت کرو۔ پہلے پارٹیاں بہت ہیں ہماری قوم کے اندر جی، یہ ایک جلسہ بس ہے، ہمیں دیکھو، ہمیں سنو غور سے جی۔ انی کنتو کو کنتا بنا دیے تو میں ظالم کے بجائے اللہ کو ظالم بنا دو گے۔ ہر چیز اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، علم کی ضرورت ہے، اور اب جتنا علم حاصل کرو گے یقین مانو اللہ کی محبت سینوں کے اندر اتنی زیادہ بڑھے گی، اتنی زیادہ بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں مانگے، اللہ پیسہ زیادہ دے، اللہ گھر ہم مانگتے نا، اللہ یہ فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ آپ نے زیادتی اگر مانگی ہے علم کے لیے مانگا۔ میں نے وہی پڑھا ابھی، وَقُلْ رَبِّ ربی زدنی، ذرا اللہ بولو میرے دوست، ماشاءاللہ۔ یا تو تمہیں مائک میں آ جاؤ، میں وہاں چلے جاتا ہوں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں مجھے مزید اضافہ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ صلاح الدین صاحب
اللہ کے رسول کی ایک دعا پیش کرتے ہیں، کتنی اچھی دعا ہے دیکھو، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ جی اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور خود بھی پڑھو دعاؤ۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم تو نے دیا ہے مجھے وہ علم سے مجھے فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد کا لفظ بہت اچھا ہے، وعلمنی ما ینفعنی، بہت بڑی بات ہے۔ کون سا ڈگری پڑھنا، کیا پڑھنا بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، ایس ایس ایل سی کے بعد +2 کے بعد کیا پڑھنا نہیں معلوم ہوتا، یہ دعا پڑھو، وعلمنی ما ینفعنی، اللہ وہی علم دے جس سے مجھے میرے خاندان کو فائدہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں پڑھے کچھ اور ہیں، کام کچھ اور کر رہے ہیں۔ وعلمنی ما ینفعنی، پڑھاؤ بچوں کو، اللہ وہ علم عطا فرما جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ وعلمنی ما وزدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میں ایک سوال کروں، نبی کو علم میں اضافے کی ضرورت ہے تو آج کے علماء کو نہیں ہے؟ جواب دو۔ ہاں وہاں سے ایک چیخ آئے گی، ہے بول کے۔ نبی کو اگر اضافے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر روز ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، ہر روز علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کی اہمیت پر یہ دوسری بات۔ تیسری بات، فرشتوں سے زیادہ اللہ نے فضیلت آدم کو عطا فرمائی۔ میں عربی میں وہ لفظ نوٹ کر کے لایا ہوں، هو القدر الذي امتاز به ابو البریہ آدم علی الملائکہ۔ زیادہ علمی باتیں میں بولوں گا آپ سمجھیں گے نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے، یہ مجلس وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت علمی باتیں بولوں۔ وہی ایک چیز ہے علم، وہی فرق ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی، علم کے ذریعے سے۔ اور ایک اہم چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں میں، جب پہلی قرآن کی آیت اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، غور سے سنو اسے۔ یہ آیت جب اتری اس وقت مکے کی حالت کیسے تھی؟ چوری تھی، زنا تھا، خون ریزیاں تھی، قتل و غارت گری، ننگا طواف، سب کچھ ہے، سارے گناہ موجود ہیں، مگر قرآن کی پہلی آیت کیا اتر رہی ہے؟ اقرا، کیا کرو؟ پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے یہ سارے گناہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہاں علم آئے گا وہاں سے گناہ چلے جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے، اس لیے کہ علم نور ہے، علم نور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مدرسے ہیں نا، اللہ یہ چلانے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ جی اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، سوچ کے دیکھو کیا ہوتا۔ ہمارے مسجدوں میں امام کون ہوتا، ہمارے جنازے کون پڑھاتا، ہمارے نکاح کون پڑھاتا، ہمارے مسئلے کون حل کرتا۔ اللہ کے نبی پر جب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اس کا جواب کون دیتا؟ قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اس کا جواب کون دیتا؟ اس قرآن کی حفاظت یقیناً اللہ کر رہا ہے، مگر مدرسوں کے ذریعے سے اللہ کر رہا ہے۔ یا حقیقت میں یہ علم کے قلعے ہیں، علم کے قلعے ہیں۔ پہلی مسجد نہیں بنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدرسہ بنایا، اللہ کے نبی نے پہلے مدرسہ بنایا۔ ایک گھر تھا، چھوٹا سا گھر، اس گھر کا نام تھا دار ارقم۔ دار ارقم، جتنے بھی مسلمان ہوئے سب سے پہلے اس مدرسے میں آتے، اس مدرسے میں پڑھتے، انہیں علم سکھایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا گھر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک صحابیہ، سبحان اللہ، خواتین میرے سامنے بیٹھی ہیں، آپ معمولی نہیں ہیں، آپ معمولی نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خدمات دین کے لیے ہیں، حضرت ختیجہ کی خدمات ان سے کم نہیں ہیں۔ حضرت ختیجہ کی بھی خدمتیں بہت زیادہ ہیں۔ پہلے مسلمان ہونے والی عورت، مرد نہیں۔
اپنی جان دینے والی اسلام کے لیے پہلے عورت، سبحان اللہ، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو منبر بنا کر دینے والی عورت. بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں. آپ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ. پہلا مدرسہ باپ کا ہے نا، پہلا مدرسہ باپ کا ہے، صحیح ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے تو ماں ہی سنا ہے، آپ نے باپ سنا ہوگا. پہلا مدرسہ، سبحان اللہ، مدرسے کی بات آ رہی ہے. پہلا مدرسہ تم ہو اور تمہارا گود ہے، وہاں سے بچے پڑھنا سیکھتے ہیں. دیکھو وہ دار ارقم میں پڑھ کے نکلی ایک صحابیہ، نام تھا سمیہ. نام کیا ہے؟ سمیہ رضی اللہ عنہا. ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا ہے ابو جہل، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کو، ایک اونٹ کو مشرق میں بھگا رہا ہے، ایک اونٹ کو مغرب میں، بیچ میں نیزہ لے کر کھڑا ہے اور چیرنے والا دو ٹکڑوں میں بانٹ رہا ہے. اس وقت بھی وہ جو صحابیاں ہیں ثابت قدم ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں. اسے ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے، بولو اللہ دو ہیں. اور ان کی زبان پر ایک لفظ ہے اللہ احد. کیا لفظ؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ احد. وہ بار بار پوچھ رہا ہے اسے چھوڑ کے دوسرا بولو. اس مدرسے کی وہ فارغہ تھی جس مدرسے کا نام دار ارقم، ایسا پڑھایا گیا تھا. وہ اپنے آپ کی قربانی دے دی مگر توحید کے مسئلے میں ٹس سے مس نہیں ہوئی. انشاءاللہ آج کے مدرسوں سے بھی جو بچے نکل رہے ہیں یہ انشاءاللہ اس دین کو بچانے کا ذریعہ بنیں گی. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو، اس دین کو بچانے کا ذریعہ بنیں گی. جو فارغات نکل رہے ہیں، جو فارغ نکل رہے ہیں، یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ علم کا مرکز ہے. اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، ایک مشہور ہمارے سامنے لفظ ہے مدرسے اسلام کے قلعے ہیں. قلعے سے مراد بڑی بلڈنگیں نہیں، یہ ٹیچر، یہ بچے جھاڑ کے نیچے بھی پڑھیں وہ بھی قلعہ ہے، درخت کے نیچے بھی پڑھیں. اس وقت ابھی میرے موبائل میں آیا، پیچھے سے ہمارے امیر صاحب بھی مجھے اشارہ دیے، ایک اچھے استاد جی فضیلت الشیخ عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی حفظہ اللہ، آج صبح میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کا دل کا دورہ پڑا ہے، سیریس حالت میں اپولو ہاسپٹل میں ابھی ایڈمٹ کیے گئے ہیں. یہ قلعے ہیں، اصل یہی قلعے ہیں، یہ علماء ہمارے قلعے ہیں، یہ بچے ہمارے قلعے ہیں. آپ دعا کرو اللہ سے اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. یہ علماء جو گاؤں گاؤں جا کر توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، کسی ایک جگہ پر ایک عالم چلا گیا وہ سارا گاؤں اہل حدیث ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی مثالیں چاہیے آپ، کتنی. یہی اصل قلعے ہیں، یہی اصل قلعے ہیں، یہ مدرسے قلعے ہیں میرے جی. ہماری طاقت کیا معلوم؟ یہ مائک، انہیں اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اچھا نہیں رہا تو دوسری جگہ جا کر ہم بول نہیں پائیں گے. اس لیے پروگرام رکھنے والوں سے میری گزارش ہے مائک اچھا رکھو. ہمیشہ مائک کے مسئلے میں بخیلی مت کرو. مسجدیں بنانے والوں سے گزارش ہے سسٹم مائک کا اچھا رکھو. آپ قرآن کی اچھی تلاوت چاہتے ہو، سسٹم اچھا رکھو. جی ہاں، دو تین چیزیں ہیں علم کے تعلق سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے. سب سے پہلی چیز، علم جیسے آتا ہے، جو بچے اس سال نکل رہے ہیں، اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو علم جیسے آئے گا نا، اپنے اندر نرمی، تواضع اور اخلاق آنے چاہیے. فارسی زبان میں ایک محاورہ ہے. کون سی زبان میں؟ پرشین لینگویج. نہد شاخ پر میوہ برخاک زمین، نہد شاخ پر میوہ برخاک زمین. جس ڈالی میں میوے زیادہ لگتے ہیں وہ ڈالی ہمیشہ نیچے جھکتی ہے. نیچے جھکتی اوپر جاتی ہے؟ کدھر جاتی ہے بھائی؟ ایک ڈالی میں آم زیادہ لگے ہیں، نیچے آتی وہ ڈالی اوپر جاتی ہے. ہاں، علم تمہارے اندر جتنا زیادہ آئے گا اتنی عاجزی، اتنی تواضع، اتنی انسانیتی، اتنے اچھے اخلاق تمہارے اندر آنے چاہیے جو اس سال اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں. لوگ مثال دیں، واقعی بچی مدرسے کو گئی، ماشاءاللہ سدھر کے آئی ہے.
4 बच्चियों को और डालो मदरसे में, 4 बच्चियां इसे देखकर इंशाअल्लाह और सुधर के आएंगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें नसीहत है, मेरे तरफ से नसीहत। कभी तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना बच्चियों, कभी तकब्बुर नहीं करना। मैं पढ़ी लिखी, मैं मदरसे में पढ़कर हूं सो तुम्हें क्या मुझे बोलते सो, ऐसा कभी नहीं बोलना। अपने अंदर और आजिज़ी और इंसानियती और अच्छे अखलाक अपने अंदर लेकर आओ, देखो इल्म और फैलेगा इंशाअल्लाह। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, बल्कि ये दूसरी को पहली रख लो, अपनी नीयत हमेशा साफ रखो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। सिर्फ दुनिया में जो भी इल्मी काम करोगे अल्लाह को राजी करने के लिए करो। दुनिया में कितने लोग आए हैं, कितने लोग जमा हुए हैं, कभी जिंदगी में मत सोचो। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, अगर एक आदमी भी यहां बैठेगा, इतनी ही जोश से मैं तकरीर करूंगा जितनी इतने मजमे में कर रहा हूं। मुझे तुम्हें राजी करना ही नहीं है, मेरा मकसद तुम हो ही नहीं, मेरा मकसद अल्लाह है, मुझे उसे राजी करना है। इसलिए कि कभी मुमकिन नहीं है कि मैं इंसान को राजी कर सकूं। एक छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म कर लेता, एक दुआ के साथ इंशाअल्लाह। सुनेंगे? सुनेंगे? अगर सुने हैं तो बोल दीजिए सुने हैं, जल्दी बयान खत्म हो जाएगा जी। एक बाप और एक बेटा दोनों सफर पे जा रहे हैं। सुने नहीं मिसाल? सुने नहीं? हाथ उठाओ। सुने हैं? नहीं सुने हैं जी। साथ में एक गधा है, सुने हैं? साथ में एक गधा है, गधा, वो जमाने में गधे ही होते थे, सुने ना? नहीं सुने? माशाअल्लाह बारकल्लाह जी। कैसा भी जाओ तुम, जरा सुन लो एक बार उसे। बाप ऊपर बैठा है, नीचे बेटा चल रहा है। एक गांव से गुजरे ये लोग, गांव वाले पूछे तुम कौन हो? बाप। तुम कौन हो? बेटा। पूरे गांव वाले बोलना शुरू किए, कितना जालिम बाप है, बेटे को नीचे चला रहा है, खुद ऊपर चल रहा है। बेटा, बात सुना ये क्या परेशानी है, वो नीचे आ गया, बेटे को ऊपर बिठाया। दूसरा गांव आया, लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं बेटा हूं। तुम कौन हो? बाप। सारे गांव वाले बोलने लगे कैसा जालिम बेटा है, बाप को चला रहा है, खुद ऊपर बैठा है। दोनों सोचे ये क्या परेशानी है, दोनों नीचे उतर गए, अकेले गधे को लेकर चले। ये गांव आया, कुछ भी पूछे नहीं, पूछने से पहले बोले कितने बेवकूफ हैं, सवारी है फिर भी चलकर जा रहे हैं। तुम कैसा भी जाओ ये दुनिया छोड़ेगी नहीं तुमको। बाप ऊपर बैठे तो भी नहीं छोड़ेगी, बेटा ऊपर बैठे तो भी नहीं छोड़ेगी, दोनों छोड़ देंगे तो भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए इनको राजी करने के पीछे जो अपनी मेहनत लगाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। राजी करो उस रब्बे जुल जलाल को, हमेशा हर काम उसको राजी करने के लिए करो, इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें खैर और बरकत अता फरमाएगा। छोटी एक मिसाल है, एक आलिम अब्दुल जब्बार गजनवी साहब, क्या नाम है आलिम का, यही इसी में ख़त्म कर देता हूँ। एक मालदार गए, यहाँ से निकलते थे वो तमिलनाडु से, जाते 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 अमृतसर गए, पंजाब में उनके बयान में बैठे, अब्दुल जब्बार गजनवी साहब के बयान में। बहुत अच्छा लगा बयान, उस बयान में बैठकर अहले हदीस हुए वो। ऐसे भी उलमा थे, एक बार बैठते, 2 बार बैठते, आदमी जिंदगी बदल लेता, अहले हदीस हो गए। फिर इतने अच्छे लगे, वो मौलवी साहब ने इनको नसीहत की, आप जाओ एक मदरसा जाकर खोलो। वो बोले मैं चमड़े का कारोबारी, मैं कैसे मदरसा खोलूं? जाओ खोलो, नीयत साफ रखो, अल्लाह को राजी करने की नीयत रखो। आए एक मदरसा खोले, मदरसे का नाम पड़ा जामिया दारुस्सलाम, और उस गांव का नाम पड़ा उमराबाद। क्या नाम? आज कितने बच्चे निकल रहे हैं वहां से, सुभान अल्लाह। जब मदरसा खोले, गौर से सुनो, ये वेमपल्ली तो कम से कम यहां 4 घर हैं, एक भी घर नहीं, सामने पहाड़, नीचे मदरसा, एक आदमी के आने का रास्ता नहीं। लोगों ने पूछा यहां कौन आएगा? कहा जिस अल्लाह को राजी करने के लिए मदरसा खोल रहा हूं, वही अल्लाह बच्चों को भी भेजेगा, वही अल्लाह टीचरों को भी भेजेगा। 100 साल होने को हैं, आज तक चल रहा है इदारा।
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر تواضع عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی آگے بڑھ چڑھ کر ان صاحبان کا تعاون کیجئے، مدد کیجئے۔ جو بچیاں اس سال نکل رہی ہیں وہ امانت ہیں، قوم کی امانت ہیں، وہ جو پڑھی ہیں وہ جا کر اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گھروں میں اس کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔